ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھیں اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھیں اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے مل کر پورے سال کے روزوں کا ثواب بن جاتا ہے۔ اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ شوال کے روزے رمضان کے روزوں کی کمی بیشی کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر رمضان میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ان نفلی روزوں کی وجہ سے اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، تو نفل نمازوں سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح نفل روزے بھی فرض روزوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اب ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیجئے، قضا روزہ اور شوال کا روزہ ایک نیت میں نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روزہ رکھے اور کہیں یا میرا قضا بھی ہے اور شوال کا بھی ہے، پہلا قضا روزہ پورا کرے پھر شوال کے روزے رکھے۔ لیکن نفلی روزوں کی نیت سے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر منڈے کا روزہ ہے اور شوال کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ایام 20 بھی ہے تو ایک ہی روزے میں 3 نیت ہو سکتی ہے۔ شوال کے 6 روزے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، عید کے اگلے دن سے یا پورے مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کہا جاتا تھا، ہماری امی لوگ کہتی تھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں عید کے دوسرے دن سے روزے رکھیں گے تو ہی مانا جائے گا شوال کا روزہ، ایسا نہیں ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ اگر عید کے دوسرے دن روزہ نہیں رکھا تو شوال کے روزے میں جو 6 روزے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن جب حدیث پڑھی تب سمجھ میں آیا کہ ایسا نہیں ہے۔ شوال کا مہینہ جب تک چلے گا تب تک ان 6 روزوں کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے ذی القعدہ